السلام علیکم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے سے بتا رہا ہے اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی برکتوں سمیت گزرا اور اللہ تعالی کی توفیق سے وہ لوگ بڑے خوش بخت ہیں جنہوں نے رمضان سے پورے طور پر فائدہ اٹھایا ہے. رمضان مبارک کے مہینے میں کئی پہلوؤں سے ہماری تربیت ہوئی. تقوی، صبر، ایثار، خشیت الہی، یہ تمام وہ پہلو ہیں کہ جن میں ماہ رمضان مبارک میں ہماری تربیت ہوئی. اس مہینے میں مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق بہت مضبوط ہوا، مستحکم ہوا. تراویح میں شریک ہوتے رہے، قرآن کریم سنا، جمعہ کے اجتماع میں اور پانچوں وقت کی نمازوں میں پہلے کی نسبت نمازیوں کی تعداد میں اضافہ رہا. قیام اللیل میں شریک ہوئے. یوں کئی حوالوں سے مسجد کے ساتھ رمضان کے مہینے میں ہمارے تعلق میں تازگی آئی اور پہلے کی نسبت یہ تعلق بہتر ہوا، مضبوط ہوا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سعادت مند ہیں وہ لوگ جو حی علی الفلاح کی پکار سن کر حقیقی فلاح اور کامرانی حاصل کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنے وہاں لکھا ہے کہ جب حی علی الفلاح کی آواز لگتی ہے، آؤ فلاح کی طرف، کامرانی اور حقیقی کامیابی کی طرف، تو اس وقت اللہ کی طرف سے تمام تر کامیابی اور فلاح سمٹ کر مسجد میں آ جاتی ہے. مسجد کا ادارہ یا انسٹیٹیوشن اگرچہ بہت سی تبدیلیوں کا شکار ہو چکا ہے، لیکن آج بھی مسلم معاشرے میں مسجد کئی حوالوں سے خصوصی اہمیت رکھتی. قرآن کریم نے بھی اس کو خاص اہمیت دی. قرآن کریم میں مسجد کا لفظ 22 مقامات پر آیا ہے.
مساجد کا لفظ 6 مقامات پر آیا ہے، اور لفظ مسجد چونکہ عربی کا لفظ ہے یہ ظرف مکان ہے۔ اہل عرب کے ہاں مسجد جیم کے زیر کے ساتھ اور مسجد جیم کے زبر کے ساتھ دونوں طرح سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مسجد محراب البیوت کو کہتے ہیں، گھروں میں عبادت کے لیے مخصوص کی گئی جگہ۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ مسجد ہر سجدہ گاہ کو کہتے ہیں، اور مسجد اس معین مقام کو کہتے ہیں جو نماز کی ادائیگی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسی طرح مسجد نمازی کی پیشانی کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ جن میں ارشاد باری تعالی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہاں مساجد مسجد کی جمع ہے، اور اس سے مراد اعضائے سجدہ ہے۔ اعضائے سجدہ جنہیں زمین پر ٹیکے بغیر سجدہ ادا نہیں ہوتا، پیشانی ہے ناک سمیت، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں گھٹنے ہیں، اور دونوں پاؤں ہیں۔ جب تک یہ 7 اعضاء زمین پر پورے طور پر ٹکے ہوئے نہیں ہوں گے سجدہ ادا نہیں ہوگا، سوائے ان معذور افراد کے جن کے لیے زمین پر سجدہ کرنا ممکن نہ ہو۔ نماز کے دوران دیکھا گیا ہے کہ سجدے میں تیزی سے ہم جاتے ہیں تو دونوں پاؤں اٹھ جاتے ہیں، اور وہ اٹھے رہتے ہیں اتنی دیر تک جب تک ہم واپس نہیں پلٹتے۔ اگر کسی کے پورے سجدے کے دوران دونوں پاؤں اٹھے رہے اور زمین پر نہ ٹکے تو اس کا سجدہ ادا نہیں ہوتا، اور سجدہ یہ فرض ہے، جب یہ ادا نہ ہوا تو نماز بھی ادا نہیں۔ مسجد کا اصطلاحی معنی کل موضع یعبد فیہ فہو مسجد، ہر وہ جگہ جہاں عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز ہوا جائے اسے مسجد کہتے ہیں۔ اور اس حوالے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ یعنی پہلے انبیاء علیہ السلام کے ہاں عبادت کے لیے مخصوص مقامات ہوتے تھے، مسلمان زمین کے کسی بھی خطے پر جگہ اگر پاک ہو تو وہاں اکیلا نماز پڑھ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ جگہ تلاش کرے جہاں وہ نماز پڑھے۔ دور نبوی میں مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ میں سب سے پہلی مسجد تو مسجد الحرام ہے، جو دنیا میں تعمیر کی گئی پہلی مسجد ہے۔ قرآن کریم میں ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور وہ گھر بہت مبارک ہے اور نسل انسانی کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، مکہ مکرمہ میں دوسری اور مسلمانوں کی تاریخ میں تعمیر کی گئی پہلی مسجد مسجد بیت ابی بکر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جا رہے تھے کہ برق الغمات کے مقام پر جو مکہ مکرمہ سے 5 منزلیں دور
یمن کی جانب ایک جگہ ہے، وہاں مکہ مکرمہ کا ایک معروف سردار ابن الدغنہ، اس سے ملاقات کی۔ اس نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا لوگوں نے میرے لیے مکہ میں رہنا مشکل کر دیا ہے، میں یمن جا رہا ہوں۔ تو ابن الدغنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی وہی صفات بیان کی جو حضرت خدیجہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی۔ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ چنانچہ وہ اپنی امان میں حضرت صدیق اکبر کو واپس لے آئے، اور یہاں آ کر مکہ مکرمہ میں آ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے ایک کونے میں چھوٹی سی مسجد بنا لی، جہاں آپ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ محدث بخاری نے حاشیہ بخاری میں یہ بات لکھی ہے کہ ہوا اول مسجد بنی فی الاسلام، یہ پہلی مسجد ہے جو اسلام میں تعمیر ہوئی، اور یہی وہ مسجد ہے جس میں بیٹھ کر جب صدیق اکبر قرآن کریم پڑھا کرتے تھے تو کفار نے اعتراض کیا اور کہا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، قرآن کی آواز کو مت سنو اور اس کو دباؤ، قرآن کی آواز کو دباؤ اور شور مچاؤ اس کے مقابلے میں تاکہ تم غالب ہو جاؤ، اس لیے کہ قرآن اگر پھیل گیا اس سرزمین پر تو پھر تمہارے لیے غلبے کی کوئی صورت نہیں۔ ہجرت نبوی کے بعد پہلی مسجد قباء ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد تعمیر ہوئی۔ آپ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو پہلا آپ کا قیام قبیلہ انصاری قبیلہ بنو اوس کی ایک شاخ بنو عمرو بن عوف کے ہاں کلثوم ابن الحدم ایک صاحب ہیں، ان کے مکان میں ہوا۔ یہ مقام مدینہ شہر کے بالائی حصے قباء میں واقع ہے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سے 14 دن تشریف فرما رہے، آپ نے قیام کیا اور مسجد کی تعمیر کا حکم صادر فرمایا، بلکہ خود تعمیر میں پتھر اور گارا دے دے کر حصہ لیا، اور یہ وہ مسجد قباء ہے جس کے محراب پر آج بھی وہ حدیث آپ پڑھ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس مسجد میں آ کر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے پہلے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق مدینہ منورہ کے مختلف محلوں اور قبیلوں میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں موجود تھیں۔ شہر مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کی پہلی تعمیر کردہ مرکزی مسجد نبوی ہے۔ شیخ صاحب بیٹھ پلیز۔ پہلی مسجد نبوی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے بنو نجار کے حلقے سے شہر مدینہ میں داخل ہوئے۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ آپ ان کے مہمان بنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری اونٹنی جس پر میں سوار ہوں فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، یہ وہیں ٹھہرے گی جہاں اللہ کا اس کے لیے حکم ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری
کے مکان پر یہ اونٹنی رکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں شہر میں آ کر مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ زمین کا ٹکڑا 2 یتیم بھائیوں سہل اور سہیل سے 10 دینار میں خریدا گیا، اور یہ قیمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادا کی، ان کے حصے میں یہ سعادت آئی۔ مسجد تعمیر ہوئی، کھجور کے تنوں اور پتوں سے چھت ڈالی گئی، اتنی نیچے کہ سر بڑے قد کے آدمی کا چھت سے ٹکرا جاتا تھا، بارش میں چھت سے پانی ٹپکتا اور پیشانیاں گیلی مٹی سے آلودہ ہو جاتی، نہ چراغ، نہ محراب، نہ روشن دان، نہ کارپٹ، نہ اے سی۔ لیکن اس سادہ سی مسجد نے مسلم معاشرے میں مسجد کے کردار کا تعین کیا۔ یہی مسجد تھی جس کے ممبر سے نسل انسانی میں ہمہ جہتی اس انقلاب کی آواز اٹھی جس نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا، اور یہ وہ کامیاب انقلاب ہے کہ جس کے بپا کرنے والے نے اس کی کامیابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب اکیلے آئے تو 4 مربع میل رقبے میں پہلی اسلامی سلطنت قائم ہوئی، جہاں کے شہری 22 محلوں میں بٹے ہوئے 15,000 کے قریب تھے، اور جب دنیا سے رحلت فرما ہوئے تو 10 لاکھ مربع میل پر اسلامی سلطنت کا پھریرا لہرا چکا تھا۔ یہی مسجد تھی جس میں بورڈنگ کی محدود سہولت کے ساتھ مدینہ منورہ میں اس دور کی پہلی جامعہ، پہلی دینی درسگاہ، پہلی دینی یونیورسٹی صفہ کے تھڑے پر قائم ہوئی، جہاں بیک وقت 150 کے قریب طلبہ قیام پذیر ہوتے تھے، اور ان کے اخراجات، طعام کے اخراجات پوری مسلم کمیونٹی اس کے لیے ہمیشہ تیار رہتی تھی۔ یہاں میں ایک بات آپ سے عرض کروں، دین کی اشاعت کے میدان مختلف رہے ہیں، دین حق کی اشاعت کے میدان مختلف رہے ہیں۔ دعوت کا میدان رہا ہے، جہاد کا میدان رہا ہے، خانقاہی نظام کے تحت لوگوں کے قلوب کی تطہیر اور تزکیے کا میدان رہا ہے، علوم کی تدریس اور اشاعت اور تبلیغ کے لیے مدرسین اور محدثین اور مفسرین کی جولان گاہیں، یہ سب میدان رہے ہیں۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، دین حق کی اشاعت کا مرکز 2 ہی جگہ رہی ہیں، یا مسجد یا مدرسہ۔ چنانچہ سب سے زیادہ انہیں ہٹ کیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ ان پر زور ہے، ان سے دور کرنے کی پوری کوشش۔ یہی مسجد تھی جہاں احد کی جنگ کے بعد مدینہ منورہ کے سرداروں نے رات اکٹھے مسجد میں گزاری۔ یہی مسجد تھی کہ بنو اوس قبیلہ کے لوگوں نے اپنے زخمیوں کی مرہم پٹی جس کے صحن میں کی۔ یہی مسجد تھی جس کے ایک ستون کے ساتھ ابو لبابہ قیدی کو باندھا گیا۔ یہ مسجد اس دور کے نئے مسلم معاشرے کا اسمبلی ہال، سینٹ ہال، دارالحکومت، پریزیڈنسی اور دار التعلیم یا دار التربیہ، یہی مسجد تھی۔ آج لوگوں نے اسمبلی ہال، کمیونٹی سینٹرز، جیلیں، گیسٹ ہاؤسز، سکولز، کالجز، یونیورسٹیز اور دارالحکومت وغیرہ سب بنا لیے ہیں۔ اس لیے مسجد صرف نماز کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئی،
دور نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم وفود سے اسی مسجد کے صحن میں مذاکرات کیے، بنو ثقیف کے نمائندوں سے گفت و شنید اسی مسجد میں کی، اور ان کے قیام کے لیے مسجد کے صحن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خیمے لگوائے، بلکہ غیر مسلموں کو اجازت دی کہ اسی مسجد کے صحن میں اپنی رسوم عبادت بجا لائیں۔ حیرانی ہے کہ مسلم معاشرے میں مسجد سے باہر جو رہتا ہے وہ شراب بیچتا ہو، جوا کھیلتا ہو، حرام کھاتا ہو، حرام کماتا ہو، سب کے نزدیک مسلمان ہے، لیکن مسجد میں اگر آ جائے تو ادھر آ جائے تو ان کے نزدیک غیر مسلم، اور ادھر چلا جائے تو ان کے نزدیک غیر مسلم۔ یہ المیہ ہے۔ مسجد مسلمانوں کے دینی اور معاشرتی مسائل پر غور و فکر اور درست سمت میں رہنمائی کا بڑا ذریعہ ہے، مرکز ہے، اور مسجد بد نظری اور بہت سی منکرات سے بچاؤ کا ایک جزوی ذریعہ ہے۔ جب تک آپ کم از کم نماز کے دوران ہیں، مسجد میں ہیں، تب تک تو آپ منکرات اور بے حیائی سے بچے رہیں۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو مسلم آبادی کا شعار قرار دیا، امتیازی نشان، پہچان، جو معاشرے کے افراد کی تعلیم و تربیت اور اخلاق کی تعمیر کا بنیادی کردار ادا کرتی۔ مسلمانوں کی آبادیوں میں مسجدوں کی تعمیر کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد فی الدور وَأَن يُنَظَّفَ وَيُطَيَّبَ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان آبادیوں میں، محلوں میں مسجدوں کو تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھا جائے، مسجدوں کو پاکیزہ رکھا جائے، خوشبودار رکھا جائے، مسجد میں ایسی صورتحال پیدا نہ ہو کہ لوگوں کے لیے صفائی کی غیر موجودگی کی وجہ سے ان کے لیے دشوار ہو جائے، بیٹھنا اور وقت گزارنا مشکل ہو جائے۔ اور مسجد کی صفائی اور ستھرائی، یہ اس کو قرآن نے انبیاء علیہ السلام کی سنت قرار دیا۔ قرآن کریم میں ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں سے اس بات کا عہد لیا، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں اور سجدے کرنے والوں کے لیے صاف رکھے۔ وہ بچپن میں بڑوں سے سنا کرتے تھے کہ مسجد میں سے تنکے اٹھا کر اور کوڑا کرکٹ اٹھا کے باہر پھینکنا حوروں کا مہر ادا کرنا ہے۔ ہم نے مسجد کی صفائی کو ایک بہت سطحی عمل سمجھ لیا۔ اگر یہ سطحی عمل ہوتا، اللہ اپنے انبیاء کو کبھی حکم نہ دیتے۔ اگر یہ معمولی عمل ہوتا، اللہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو یہ حکم کبھی نہ دیتے۔ اللہ نے اپنے انبیاء سے کوئی ایسا کام نہیں لیا ہے جو تحقیر کا باعث ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد قباء گئے، دیکھا کہ مسجد قباء کے صحن میں پتے پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ نے کھجور کی ٹہنی توڑی اور کھجور کی 1-2 ٹہنیاں لے کر خود مسجد کو صاف کیا۔ مسجد کی صفائی انبیاء اور صحابہ کی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ وہ بوڑھی اماں فوت ہو گئی ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، اور مجھے پتہ نہیں چلا کہ وہ رات کے اندھیرے میں فوت ہوئی اور اس کا جنازہ پڑھ لیا گیا ہے، تو آپ خود اس کی قبر پر گئے اور
دعا کی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کروں کہ نہ صرف یہ کہ مسجدوں کو صاف رکھنے کا حکم دیا گیا بلکہ نمازیوں سے بھی کہا گیا کہ وہ بھی صاف ستھرے رہیں. سورہ جہاں مسجد قباء کا ذکر ہے سورہ توبہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَمَسْجِدُ مُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا. اس مسجد قباء کی لائق تعریف ایک بات یہ بھی ہے کہ اس میں نمازی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا پسند رکھتے ہیں. یحبون ان یتطہروا، وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ صاف ستھرے رہیں. تو نمازیوں کا صاف ستھرا ہونا اور باوقار لباس میں ہونا یہ قرآن کریم میں اس کا حکم دیا گیا. اللہ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو ہر عبادت کے وقت باوقار لباس کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوا کرو. پتہ کرو جی جنریٹر چلاؤ رحمان صاحب سے. مسجد میں آؤ تو باوقار لباس کے ساتھ آؤ اور عبادت باوقار لباس کے ساتھ بجا لاؤ. اب المیہ یہ ہے کہ جو لباس ہمارے ہاں زیر جامہ ہوتا تھا، جو لباس زیر جامہ جسے کہتے تھے، کرتے کے نیچے بازوؤں والی بنیان اور شلوار یا پینٹ کے نیچے ایک پتلا پاجامہ یا ایک نیکر، اب اسی زیر جامہ لباس میں لوگ باہر نکل آئے. نہ صرف مرد باہر نکل آئے بلکہ عورتیں بھی باہر نکل آئے اور مسجد میں بھی وہی لباس پہن کے آ جاتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ جناب اگر ان سے عرض کیا جائے کہ یہ نامناسب ہے، اور جی مولانا صاحب نماز نہیں ہوتی. تو میں کہتا ہوں نماز تو صرف اگر آپ ناف سے لے کر گھٹنوں تک نیکر پہن کے بھی آ جائیں تب بھی ہو جائے گی، لیکن یہ لباس پہن کر کبھی اپنے بیٹے کے ولیمے میں استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے. کھڑے ہوں گے؟ کبھی پی سی میں یہ لباس پہن کر دعوت ولیمہ کھانے کے لیے گئے؟ بندگان خدا ایک باوقار لباس ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر عبادت کے وقت ہر مسجد میں ایک باوقار لباس کے ساتھ آؤ. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا. اور مسجد کو آباد رکھنا صرف رمضان میں نہیں بلکہ سارا سال آباد رکھنا یہ ایمان کی نشانی قرار دیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں کو تم مسجد میں آتا جاتا دیکھو ان کے ایمان کی گواہی دو. اور ساتھ ہی یہ آیت پڑھی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. مسجدوں کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ کی ہستی پر ایمان رکھنے والے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الی المسجد، جو شخص مسجد کی طرف دن کے اول حصے میں آیا، او راح، یا دن کے پچھلے حصے میں آیا، دن کے اول حصے میں فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے آیا، بیٹھا رہا، اشراق پڑھ کے گیا یا اس نے چاشت پڑھی، اور پھر پچھلے حصے میں آیا یعنی ظہر عصر مغرب عشاء، اعد اللہ لہ نزلۃ الجنۃ کلما غدا او راحا. جب بھی صبح و شام آتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کی مہمانی تیار کرتے ہیں. اور بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا سبعۃ، 7 افراد ایسے ہیں یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ تعالیٰ اس دن ان 7 آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے
جس دن کے اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے. کون ہیں یہ لوگ؟ فرمایا الامام العادل، پہلا تو انصاف کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا جج اور انصاف کرنے والا حکمران بہت سے عبادت گزاروں سے بازی لے جاتا ہے. پہلا الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمران، اور دوسرے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں کھپا دی. در جوانی توبہ کردن، شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. بڑھاپے میں تو پھر مسجد میں آنا جانا رہتا ہی ہے. شاب نشأ فی عبادت اللہ. اور تیسرے حضور نے فرمایا رجل قلبہ معلق بالمسجد، تیسرا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے. اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، جب مسجد سے جاتا ہے تو پھر وہ فکر مند رہتا ہے کہ کہیں ٹائم اوپر نہ ہو جائے، میں مسجد میں نماز با جماعت سے محروم نہ رہ جاؤں. جب تک پلٹ کر واپس نہیں آتا اسے اطمینان نہیں ہوتا. وہ عربی کا مقولہ ہے نا کہ المسلم فی المسجد کالسمک فی المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی. والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے. او ہو ہمیں خود جائزہ لینا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں. اور چوتھے فرمایا ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، دو ایسے مسلمان جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے، الگ ہوتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے. اور چھٹے ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ. چھٹا وہ آدمی جسے کوئی صاحب جمال، خوبصورت اور صاحب حسب و نسب عورت برائی کی دعوت دے اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے میں اس طرف نہیں آ سکتا. کل قیامت کے دن اللہ اس کو عرش کے سائے پر لے جائے گا. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. اور ساتواں وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں مال اس طریقے سے خیرات کرتا ہے کہ اگر دائیں سے دیتا ہے تو بائیں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس کو دیا. مطلب یہ ہے کہ اس قدر اخلاص کے ساتھ دیتا ہے کہ ریاکاری اور سمعہ کا کہیں خدشہ بھی نہیں ہوا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، مسجد سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے خدا را، اور مسجد میں آنے جانے کا سلسلہ برقرار رکھیے. صرف رمضان میں نہیں، سارا سال. حضور نے فرمایا اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ ابعدهم ممشا فابعدهم. نماز با جماعت کی ادائیگی کے اجر کے حوالے سے وہ آدمی اتنا ہی عظیم ہے جتنا دور سے چل کے آتا ہے. جتنا دور سے چل کے آتا ہے اتنا ہی اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. بنو سلمہ قبیلے کے لوگوں نے جب مسجد نبوی کے پاس کچھ پلاٹ جگہ خالی دیکھی تو انہوں نے چاہا کہ اپنے گھر یہاں بنا لیں، مسجد نبی کے قریب آ جائیں گے. تو حضور نے فرمایا یا بنی سلمہ دیارکم دیارکم تکتب آثارکم، اپنے اپنے گھروں میں رہو، جو قدم تمہارے اٹھتے ہیں وہ اللہ کے ہاں لکھے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور فرمایا والذی ینتظر الصلاۃ حتی یصلیھا مع الامام اعظم اجرا من الذی یصلی ثم ینام. جو آدمی با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے جاگتا رہتا ہے، یقینی بات ہے اس کا اجر بہت زیادہ ہے. اور
بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. حضرت اللہ نے عباس فرماتے ہیں المساجد بیوت اللہ، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں. یہ اللہ کی طرف گھر کی جو نسبت ہے یہ ان کی شرافت کو بڑھانے کے لیے، ان کا شرف بڑھانے کے لیے. والمؤمنون زوار اللہ، اور مسلمان ایمان والے جو مسجدوں میں آتے ہیں وہ اللہ کی زیارت کرنے والے ہیں. وحق علی المزور ان یکرم زائرہ، اور جو ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے تو جس کی ملاقات کے لیے کوئی آ رہا ہوتا ہے تو آنے والے ملاقاتی کا یہ حق ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے، اس کا اعزاز کیا جائے. اور اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں، وہ کیوں اکرام نہیں کرتا؟ حضور نے فرمایا صلاۃ الرجل فی الجماعہ تضاعف علی صلاتہ فی بیتہ وفی سوقہ 25 ضعفا. اکیلا آدمی گھر میں یا بازار میں نماز پڑھے، اس کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو 25 گنا اجر بڑھ جاتا ہے، یا ایک روایت میں ہے 27 گنا بڑھ جاتا ہے. اور اگر جامع مسجد میں پڑھے تو اس نماز سے 500 گنا اجر زیادہ بڑھ جاتا ہے. اللہ اکبر. مشکات شریف میں یہ حدیث موجود. اور وذالک انہ اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة، جب صرف نماز کے لیے ہی گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے لم يخط خطوة الا رفعت بها درجة وحط عنه بها خطيئة، جب قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے. فإذا صلى، جب نماز پڑھتا ہے لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ ما دام فی مصلاہ، جب تک وہ نماز والی جگہ پر رہتا ہے فرشتے مسلسل اس پر درود پڑھتے رہتے ہیں. اللہم صلی علیہ، اللہم صلی علیہ، اے اللہ اس پر اپنی خاص عنایات فرما. اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما. ولا یزال احدکم فی صلاۃ منتظر الصلاۃ، اور پہلے آ جانے والوں، نماز کے لیے پہلے آ جانے والوں، نماز کا انتظار، نماز با جماعت کی ادائیگی کا انتظار کرنے والوں، یہ آپ کے لیے بشارت ہے کہ جب تک کوئی آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے اللہ کے ہاں وہ نماز میں ہی شمار ہوتا ہے. وزادہ فی دعاء الملائکہ، فرشتوں کی دعا میں یہ کلمات بھی بڑھائے گئے ہیں. اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی بخشش کر دے، اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے. ما لم یؤذ فیہ، جب تک وہ زبان سے یا ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. ما لم یحدث فیہ، جب تک وہ بے وضو نہیں ہو جاتا. نماز با جماعت کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا بڑا مبارک ہے، لیکن شیطان بھی بڑا بدمعاش ہے. آپ کو پتا ہے اس زمانے میں بڑا کامیاب ہے اپنے کاروبار کے حوالے سے. تو وہ جناب حملہ شروع کر دیتا ہے. کرسیوں پر بیٹھے حضرات یا نیچے بیٹھے حضرات جو پہلے آ گئے وہ گپ شپ میں لگے ان کو لگا دیتا ہے، اور خصوصاً غیبت میں لگا دیتا ہے، کیونکہ گپ شپ جاری رہ نہیں سکتی جب تک غیبت نہ ہو. آپ گپ شپ کو مسلسل جاری نہیں رکھ سکتے جب تک غیبت نہ ہو، حکمرانوں کی ہو یا ماتحتوں کی ہو. اور میرے بزرگوں اور دوستوں، غیبت گناہوں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ نیکی کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری نیکی کو بچا بچا کر قبر میں لے جانا ہے، ضائع ہونے سے بچانا. نیکی کو ضائع ہونے سے بچائیں. نیکی کرنا بھی ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری نیکی کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، جو بہت مشکل عمل ہے. لیکن جو یہ کرے گا کل قیامت کے دن اپنے نامہ عمل میں نیکیوں کو موجود پائے گا. ورنہ تو صورتحال یہ ہوگی کہ نامہ عمل خالی ہو جائے گا. ایک سٹیج ایسی آئے گی اور ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ دوسرے کو گناہ ڈال کر اس کے کھاتے میں اس کو اوندا منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. من المفلس حدیث میں ہے. کون ہے مفلس؟ حضور نے اس کی تشریح فرمائی، وقت نہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، مسجد تمہارا ٹھکانہ ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسجدیں پرہیزگار لوگوں کا گھر ہیں، لہذا جس کا ٹھکانہ مسجد ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی راحت کا، اس پر رحمت کا اور پل صراط سے جنت کی طرف اس کے گزرنے کا ضامن ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور بشارت سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، جو فرض نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہے اور باوضو ہو کر نکلتا ہے، تو فاجرہ کاجر الحاج المحرم، احرام باندھنے والے، حج کے لیے جانے والے جیسا اجر اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ جیسے حاجی کو احرام باندھتے ہی اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح نماز کے لیے گھر سے نکلتے ہی نمازی کا اجر شروع ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں ہم سب مسجد سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور مسجد کے آداب کا اختصار سے ذکر کروں، وقت محدود ہے اور بجلی بھی باہر، پنکھے بھی نہیں چل رہے، لوگ دشواری میں ہیں۔ آج کے دور میں مسجد میں داخلے کا پہلا ادب یہ ہے کہ اپنا سیل فون بند کر لیں، کیونکہ ایک زمانے میں ہوتا تھا لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے، حضرت عمر، حضرت صحابہ آپس میں ملتے تھے تو پوچھتے تھے، سناؤ دین میں تمہارا کیا حال ہے، دین کی حالت کیا ہے، نماز قضا ہو گئی، لوگ تعزیت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ پھر صورتحال یہ ہوئی کہ لوگ پوچھتے تھے، سنائیے بال بچوں کا کیا حال ہے، گھر میں خیریت ہے، اب ملتے ہی پوچھتے ہیں آپ کے فون کا پاس ورڈ کیا ہے، آپ ذرا اپنا پاس ورڈ بتا دیجیے۔ سسٹم بدل گیا ہے، لہذا مسجد میں آتے ہی سیل فون بند کر لیں، یا کم از کم بیل بند کر لیں، فون سائلنٹ پہ کر لیں، ورنہ آپ خود بھی پریشان ہوں گے اور بہت ساروں کی نماز خراب کریں گے۔ نماز کے دوران گانوں کی ٹون بج رہی ہے، لا حول ولا قوت۔ مسجد میں داخلے کے وقت سیدھا پاؤں جوتے سے نکال کر مسجد میں رکھنا ہے اور دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ۔ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ جب آئے تو اللہم افتح لی، اے اللہ اپنی رحمت کے سارے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت دعا ہے۔ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تیرے فضل کی تلاش کے لیے نکل رہا ہوں باہر، اپنا فضل مجھے نصیب فرما۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ نیت کر لیں کہ جتنی دیر مسجد میں رہوں گا اعتکاف میں رہوں گا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی ساتھ اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اگر باوضو وضو آ کے مسجد میں کیا تو وضو کا پانی مسجد کے صحن میں نہ گرائیں، داڑھی کے بال اور ٹشو وغیرہ مسجد میں نہ پھینکیں۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگلی صف میں بیٹھنا افضل ہے، لیکن پہلی صف میں اگر جگہ نہ ہو تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ گردنیں پھلانگ کر آگے آنا، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ روکا، سختی کے ساتھ روکا۔ لیکن اگلی صفوں میں آ کر بیٹھنا، یہ اس کا حکم دیا ہے اور فرمایا لا یزال قوم یتأخرون، کچھ لوگ مسلسل اگلی صفوں میں کھڑے ہونے میں تاخیر کرتے رہیں گے کہ ایسی جلدی باہر چلے جائیے، جلدی باہر چلے جائیے، حتی یؤخرہم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت میں بھی انہیں پیچھے ڈال دے۔ استغفر اللہ۔ حضور نے فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، تم ایسے صفے نہیں بناؤ گے جیسے فرشتے اپنے رب کے حضور میں صفے بناتے ہیں۔ فقلنا یا رسول اللہ کیف تصف الملائکۃ عند ربها، ہم نے کہا یا اللہ کے حبیب فرشتے کیسے صفے بناتے ہیں؟
فرمایا یتمون الصفوف الاول یا اولا ویتراصون الصف، وہ پہلی صفوں کو پہلے مکمل کرتے ہیں اور مل کر برابر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ پہلی صفوں کو مکمل کریں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یلون الصفوف الاول، جو پہلی صفوں کو یا اولا پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے ان پر رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اللہ نازل کرتے ہیں، فرشتے مانگتے ہیں اللہ سے۔ گردنیں پھلانگنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے، اور مسجد میں کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہونے دیں جس سے لوگ اطمینان سے نماز نہ پڑھ سکیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لانے میں خلل ڈالتا ہے، لوگوں میں رکاوٹ بنتا ہے، اور وسعی فی خرابہا، مسجدوں میں خرابی پیدا کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ یہ کام لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں رسوائی کا سامان، اس لیے بچنا ہے۔ جو لوگ مسجد میں پہلے سے بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں سلام نہیں کرنا ہے، تلاوت کرنے والے کو سلام نہیں کرنا ہے، نماز پڑھنے والے کو سلام نہیں کرنا ہے۔ آپ جہاں آ کے بیٹھے ہیں، ساتھ والا نمازی نماز نہیں پڑھ رہا اگر، تو اس کو السلام علیکم خاموشی سے کہہ دیں۔ آ کر سلام کرنا اور چیز ہے، ساری مسجد میں سلام کھڑکانا اور چیز ہے۔ پنجابی میں سمجھتے ہیں آپ، یہ اور چیز ہے، سلام کرنے کا حکم ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ سلیقے سے سلام کیا جائے۔ تلاوت اور ذکر آہستہ آواز سے کریں تاکہ دوسروں کو دشواری نہ ہو۔ اگر ممنوع یا مکروہ اوقات نہ ہوں تو نماز با جماعت ادائیگی میں وقت باقی ہے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھو، 2 رکعتیں پڑھو۔ مسجد میں سنت یا نفل ایسی جگہ پڑھنے کی کوشش کریں جہاں سے لوگوں کے گزرنے کا زیادہ احتمال نہ ہو۔ دروازہ کھلا ہے، آپ سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، نفل پڑھنا شروع کر دیا آپ نے، اب لوگ بیچارے کہاں سے گزرے؟ اب لوگ تو گناہگار ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن آپ اس لیے ہوں گے کہ آپ رکاوٹ بنے۔ جمعۃ المبارک کے روز میں درخواست کروں گا سب حضرات سے، جمعۃ المبارک کے روز فرض نماز کے بعد جن لوگوں نے جلدی جانا ہے ان کو نکلنے دیں، اتنی دیر آپ بیٹھے رہیں، راستہ چھوڑ کر آیت الکرسی پڑھیں، جو مسنون تسبیحات ہیں، تسبیحات فاطمیہ پڑھیں، اتنی دیر رک جائے، اور مسجد میں گپ شپ سے گریز کریں۔ حضرات، حضور نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں پر، یکون حدیثہم فی مساجدہم فی امر دنیاہم، وہ اپنے دنیاوی گپ شپ مسجدوں میں خوب کیا کریں گے۔ فلا تجالسوہم، تم نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے۔ فلیس للہ فیہم حاجۃ، اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ نماز مکمل کر لیں تو پھر کچھ دیر بیٹھے رہیں یہاں تک کہ باہر جانے کا راستہ مل جائے۔ ہر 2 نمازوں کے درمیان کچھ وقفہ ڈالیں، فرض نماز کے بعد فوراً سنتوں کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ سلیقہ صحیح نہیں ہے۔ فرض نماز پڑھ کے آیت الکرسی پڑھیں، کچھ تسبیحات پڑھیں، پھر سنتوں کے لیے کھڑے ہوں۔ 2 نمازوں کے درمیان وقفہ ہونا چاہیے تھوڑا بہت۔ دوران نماز اگر فون بجنے لگے تو فوراً جیب میں ہاتھ ڈال کر نمبر دیکھے بغیر فون بند کر لیں، ہاتھ میں فون نکالا بس، اہدنا الصراط المستقیم صراط، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ بلکہ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے صاحب ایک ساتھی، انہوں نے فون پر کہہ دیا میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ ایسے بچوں کو ہمراہ نہ لائیں جنہیں آداب مسجد کا شعور نہیں۔ جنب المساجد من الصبیان والمجانین، دیوانوں اور چھوٹے بچوں سے مسجدوں کو بچاؤ، مسجدوں میں بچوں کو لاؤ لیکن ان کو آداب سکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے آداب ہیں جن کا لحاظ رکھنا اور مسجد سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔